الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بكل شعرة حسنة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، ذی الحجہ کی آج الحمدللہ 2 تاریخ ہو چکی ہے. آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے قربانی کے مسائل، جانوروں کے مسائل کے اوپر بات چل رہی ہے. قربانی کیا ہے؟ اللہ کو قربانی کن کن جانوروں کی پسند ہے اور کس ٹائپ کے وہ جانور ہونے چاہیے. اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہیں اور فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی آیت بیان کر دی جائے. ایک چیز آتی ہے کہ بھائی اتنا پیسہ لٹایا جاتا ہے، کچھ فائدہ بھی ہے یا بس ایسے ہی کام چل رہا ہے؟ دیکھا دیکھی سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادے نے کی تھی، ہم بھی کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو نہ دیکھتے تو ہم بھی نہ کرتے. تو اس کا بھی جواب الحمدللہ موجود ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا: یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ ہے کیا چیز؟ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے. فرمایا: ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ میرے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہنے سے اعتبار سے یا ہم سب کے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا جائے، اب اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے یہ میرے باپ ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ کو اگر یاد ہو، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ ابرہہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے آج اس حملے سے بیت اللہ کو بچا لیا تو میں تیری راہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کروں گا۔ کتنی بڑی منت مانی تھی اس دور کے اندر بھی، جبکہ ابھی تو کچھ وجود بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہوا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا اور پورا واقعہ سورہ فیل کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا دھویا ہے، ایسا پیٹا ہے کہ وہ ایسے لگ رہے تھے کہ ان کے منہ میں کسی نے بھوسا بھر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بھوسا کھائے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے ہو جاتے ہیں نا، کبھی بھوس بھر کے نکلتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کاج دھول مٹی والا کر کے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں عجیب سے حالت ان کی ہو جایا کرتی ہے، انسان کی طرح نہیں دکھتے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسی حالت کر دی تھی۔ تو جب یہ کام ہوا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچا لیا، بیت اللہ کو نہیں ڈھایا گیا، تو حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے اس منت کو پورا کرنا چاہا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اگر تو نے بیت اللہ کو بچا لیا تو میں تیرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اب حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام ہے عبداللہ، کہ بھائی ان کو ذبح کیا جائے، لیکن اس وقت میں بھی بہت احترام ایک انسان کا جو ہونا چاہیے تھا، وہ لوگوں کے دماغ میں بات آئی تو انہوں نے ایک آئیڈیا نکالا، اور وہ یہ تھا کہ بھائی انسان کو ذبح نہ کیا جائے، اس کی جو دیت بیٹھتی ہے وہ تقریباً 100 اونٹ بیٹھتی ہے، ان کو قربان کر دیا جائے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت عبداللہ کے نام پر جو اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، حالانکہ کیا تو ان کو جاتا، لیکن عبد المطلب نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ کی جو دیت دینی تھی وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دی۔ اور آپ کو معلوم ہے اونٹ کی قیمت ہر قوم کے اندر آج بھی ایسے ہی معتبر ہے اور ایسے ہی بڑھا ہوا ہے جیسے اس زمانے کے اندر بہت بڑی مال اور دولت سمجھا جاتا تھا، آج بھی ایسے ہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ 100 اونٹ قربان کرنا زبان سے کہتے ہوئے بہت آسان لگ رہا ہے، یہاں تو ایک بکرا ذبح کرتے ہوئے اور ایک حصہ لیتے ہوئے بھی انسان کی حالت پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ تو وہاں 100 اونٹ قربان کیے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں تو 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی، وہ اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیت دی ہے وہ دمبے کے ذریعے سے دے دی اور پوری امت کے اندر رائج کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی کریمی ہوتی ہے اور یہ شان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ، اب یہ فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے، قرآن نے بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی قربانی ٹھیک ہے کی تھی،
تو یہ سنت کے طور پر کر سکتے ہیں، جس کے اندر حیثیت ہے کرنے، نہیں کر سکتا نہ کرے۔ تو بھائی ہم تو واجب کہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے جس حکم کے ذریعے سے قربانی کو کیا تھا، یہ سوچ کر یا یہ سمجھ کر نہیں کیا تھا کہ یہ سنت ہے۔ اللہ کا حکم آیا کہ بھائی بیٹا قربان کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر واجب ہو چکا تھا کہ قربان کرنا ہے، اور انہوں نے کر دکھایا، اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانیوں کا اعلان کیا تو صحابہ کرام کے ذہن میں بات آنی شروع ہوئی۔ یہاں پر مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ فی الحال کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو صدر ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بہت گہری بات کہی، بہت گہری بات کہی ہے۔ انہوں نے بات یہ کہی ہے کہ میں نے 3 دور دیکھے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ معلوم کیا کرتے تھے کہ حضرت اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، جائز یا ناجائز، حرام یا حلال۔ بس ان کو سیدھا سیدھا بتایا کہ بھائی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، عمل کرنا شروع کر دیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دور ہماری زندگی میں وہ آیا کہ لوگوں نے اب سوال کو بدل دیا ہے، وہ چینج کر دیا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو حکم بیان کیا ہے یہ حلال ہے، قرآن حدیث دکھاؤ کہاں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں یہ سمجھ میں آتی بھی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسا ہی لگتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی بس رسمی طور پہ کام چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی اب لوگ معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے جانور قربان کرنا ہے، بکرا ذبح کرنا ہے، یہ حدیث قرآن کے اندر ہے بھی یا ایسے ہی بول رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے وہ دلائل لوگوں کو دینے شروع کیے، ہم نے دکھایا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ جانور قربان کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ اگر کرو گے تو یہ جائز نہیں ہے، اور ایسے ایسے جانور قربان کرنا تمہارے لیے جائز ہے اگر ٹوٹے ہوئے، سیم ٹوٹا ہوا اور لنگڑا بالکل ختم، جو پیر سے کام ہی نہ کر رہا ہو، جیسے کہ میں نے پیچھے بیان کر دیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھی، تو یہ پسند نہیں ہے، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دوسرا دور دیکھا ہے، لیکن اب دور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب لوگوں نے یہ بھی چھوڑ دیا حلال ہے یا حرام ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس کے اندر، اب یہ بھی چھوڑ دیا کہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے بیان کر دیا قرآن نے کہ تم جانور کی قربانی کرو اور ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسے ہی آج کل ہمارے سامنے بہت سارے اشکالات ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے پورا اچار رکھا ہے اس کو۔ وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھائی ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے یا وحی کی جو ضرورت پڑی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے یا نہ آئے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے تو عمل کرنا، اور اگر ذہن میں نہ آئے تو عمل نہ کرنا۔ اللہ نے قرآن اس وجہ سے نازل نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا، یا انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اب ان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ عقل میں نہیں آ رہا ہے نہیں کریں گے تو اللہ پکڑ کرے گا، اور اگر یہ کہنا شروع کر دیں یہ عقل میں آ رہا ہے اس کو کریں گے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں، وہ اس کو پورا رائے گا۔ تو ہمیں تو لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، جیسا کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قربانیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایک بیٹا دیا ہے جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ دیتے کہ اللہ اتنی قربانی میں نے دی ہے، اتنے امتحانات میں پاس ہوا ہوں، یہ ٹرافی مجھے ملی ہے، اب تو اس کو لے رہا ہے، تو کیا ان کی نبوت بچتی؟
میرا اپنا ماننا ہے، دوسرے کو نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی اور شاید نبوت کا تاج ہی ختم کر دیتی۔ سنا ہوگا قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ایک اولاد نافرمان ہے، کشتی کے جب اندر سوار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اللہ نے کیا دھمکی دی تھی کہ نوح تیرا نہیں ہے، اس کے عمل کچھ اور ہیں، تیرے کچھ اور ہیں۔ اور مفسرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت یہ جوش آیا اور اتنا شدید غصہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا، بزبان حال یہ پتہ چل رہا تھا کہ اگر نوح اس بیٹے کا نام دوبارہ سے اپنی زبان پر لیا کہ یہ میرا ہے، تیری سر کے اوپر سے نبوت کا تاج ختم کر دوں۔ تو اگر کوئی کہنا شروع کر دے کہ بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، یا خدا نخواستہ حضرت ابراہیم ہی کہہ دیتے کہ میری سمجھ میں یا اللہ یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ تو ایک انسان کی قربانی مانگ رہا ہے، میں نہیں کرتا، تو نبوت کا تاج بچتا ہی ختم ہو جاتا۔ تو قربانی بھی ایسی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ سیدھا سیدھا سا جواب ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اب عقل میں آئے یا نہ۔ اللہ نے کہا ہے روزے رکھنے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا ہے، اب چاہے اس کے اندر سائنٹیفک لاجک بیان کی جا رہی ہو، اب جیسا کہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اب کر رہے ہیں، جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، آج ریسرچ کرتے کرتے لوگ وہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو اس کے نیچے فوراً لکھ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نبی نے آج سے 14 سال پہلے بیان کر دی، تم اب پہنچے اس میں۔ ابھی چند دن کی بات ہے، غالباً 1 مہینہ گزرا ہوگا، ایک جگہ جانا ہوا تو مٹی کے برتن، توا بھی مٹی کا، بوتل بھی مٹی کی، پلیٹیں تو ہم پہلے سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کافی دن سے، لیکن ایک مارکیٹ بہترین سجائے ہوئی، جس طرح کے ہم اسٹیل وغیرہ کے یا کانچ وغیرہ کے برتن استعمال کرتے ہیں، پوری دکان سجا رکھی ہے کہ بھئی تمام کا تمام سامان یہاں پر مٹی کا ملتا ہے۔ اور بھائی اللہ کے بندو، آج تم سائنٹیفک لاجک بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہو۔ زمانہ پہلے بھی یہی تھا، لیکن آپ نے انکار صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا، یا جس طرح کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اس وجہ سے اس حکم کو ٹھکرا دیا تھا۔ قبول تو آج آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس ٹائم یا اس دور کے اعتبار سے آج یہ بات قبول کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، تو اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہوتا، بچے جائے کہ آپ اس میں سائنٹیفک لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے۔ آپ نے اس حکم کو مانا ہے، پہلے آپ نے اس وجہ سے نہیں مانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آج آپ جو مان رہے ہیں اس وجہ سے مان رہے ہیں کہ اس کے اندر سائنٹیفک لاجک یہ ہے، اس کے اندر فائدہ یہ ہے، تو اب بھائی اس کا جو ثواب ملنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب اس اعتبار سے نہیں رہا ہے۔ میرے پاس ذہن میں بات آتی رہتی ہے، پتہ نہیں ایک اور بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنی لنگی کو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جمعے کو میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنی لنگی پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اب لوگ اس کے اندر تلاش کر رہے ہیں علت کیا ہے، اب لوگوں نے تلاش کر کے نکال بھی دی، جو اس کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے نکال بھی دیا کہ یہ فائدے ہیں ان کے اندر، اور عورت کو کیوں نیچے کرنے کا حکم ہے یہ بھی انہوں نے بیان کر دیا، دکھا بھی دیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز چلی ہے کیپری، جو یہاں تک ہوتی ہے، پنڈلیوں کے اوپر تک ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کہاں تک رہتی تھی آپ کو معلوم ہے؟ تو پتہ چل رہا ہے اگر فیشن کا دور آیا کہ ٹخنے سے اوپر پینٹ پہننی ہے تو آپ نے پہننا شروع کر دیے، اور ہم اتنے دن سے چلا رہے ہیں، علماء کرام اتنے دن سے چلا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے پائجاموں کو، اپنے پینٹوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، تو آپ نے نہیں کہا یہ ملا مولوی تو پرانی باتیں کرتے ہیں۔
تو بھائی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اپنی پینٹ کو اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر نہیں رکھا، آپ نے اس انگریز کو مانتے ہوئے یا اس انگریز کی فیشن کو مانتے ہوئے، اس مغرب کے دور کو مانتے ہوئے آپ نے اپنی پینٹ کو اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھا ہے، اپنی کیپری کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے۔ اگر یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے آپ مان لیتے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت زیادہ ثواب آپ کو ملنے والا تھا۔ کھو دیا ہے لوگوں نے۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اس کے اندر بھی تو نماز پڑھ، بھائی نماز ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، نماز ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو مانتے ہوئے اس حکم پر عمل نہیں کیا ہے، یہ مسئلہ اصل ہے۔ تو قربانی کا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اس کے اندر ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کے اندر ہر بال کے بدلے ایک نیکی رکھی ہے۔ ایک بکرا، ایک بڑا جانور، اور پھر اس سے بھی زیادہ بال رکھنے والا ایک بھیڑ یا دمبا۔ کتنے بال ہوتے ہیں آج کوئی گن کر کے بتا دیں؟ انسان سے اپنی کھوپڑی کے بعد جو ایک بارش کی ہے اس کے بال نہیں گنے جا رہے ہیں ابھی۔ یہ جو لوگ گنتے ہوں گے ٹرانسپلانٹ وہ جو کرتے ہیں الگ سے، وہ بات الگ ہے، جو ٹرانسپلانٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی آپ کے لیے ہے اس کے اندر۔ بس صحابہ کرام نے آگے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، اخروی فائدہ تو بیان کر دیا ہے، بس کہا ٹھیک ہے بس اب چلو کام شروع کیا جائے گا، کام کیا جائے گا، قربانی کی جائے گی۔ تو ہمارے لیے بھی سب سے بڑی بات تو یہی ہو گئی بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جو جانور قربان کریں گے ان کے لیے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور پھر یضاعف لمن یشاء، اب اس کا دل بھی دیکھ لیا جائے گا، اللہ تو جانتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا دماغ تمہارا دل اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں۔ اب اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک بال کے بدلے 10 ڈال دے، 100 نیکی ڈال دے، 70 ڈال دے، 1000 ڈال دے، لاکھوں کروڑوں ڈال دے، اس کی مرضی ہے۔ اب تمہارے دل کے اوپر بات ہے، تم جیسی نیت کرو گے یا جیسی نیت تمہارے دل کی ہوگی، تمہارے اندر جو چیز پنپ رہی ہوگی، اٹھ رہی ہوگی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ فرما دیں گے۔ ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں، یہ تو اخروی فائدہ ہے، لیکن دنیاوی فائدے بھی کوئی کم نہیں ہے۔ آج جو لوگ اشکالات کرتے ہیں نا کہ بھائی 20-30 ہزار کا جو اتنا بڑا بکرا لے کر کے آیا ہے، محلے میں اس کی خاتون ہے یا فلاں کرانا ہے، بھوکا مر رہا ہے، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ یا جو بڑے جانور کر رہے ہیں دوسری جگہوں پر بھی یا ہمارے یہاں پر بھی کہ بھائی انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، 1-1 لاکھ کی بھینس لا کر کے یہ قربان کر رہے ہیں، اسے دیکھا بھی نہیں بیچارے کو۔ ایسے ایسے لیبل لگاتے ہیں اس کے اوپر تاکہ انسان کو رحم آ جائے کہ قربانی کو چھوڑ کر کے یہ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں یا ان کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ تو میں اس کے اوپر کہہ چکا ہوں بھائی یہ چیز اس وقت میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی جب ہم دوسرے خرافات میں لگتے ہیں، جب ہم دوسری طرف خرچ کرتے ہیں جہاں اسلام کا حکم ہی نہیں ہے، یا ان میں اسراف جو کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے خرچ کرتے ہیں، وہاں یہ سوالات کہاں چلے جایا کرتے ہیں۔ تو پتہ چل رہا ہے یہ صرف جو پوائنٹ پکڑا ہے کہ بھائی اس فلاں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، فلاں گھر کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر چولہا نہیں چل رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دل سے قربانی کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے۔ تو آج مسلمان اسی طرف چل بھی رہا ہے، بہت چل رہے ہیں اس کے اوپر، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، چھوڑو کیا کریں گے قربانی کر کے۔ لیکن یاد رکھیں آج آپ منڈیوں کا، آپ تو جانور خریدتے ہی ہیں زیادہ تر، شہروں کے اندر تو سبھی خریدتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے۔ تو پتہ چل رہا ہے منڈیوں کے اندر جو جانور آتے ہیں صرف ان جانوروں کی خرید و فروخت سے ہی اتنا بڑا ایک معاشرہ آپ کی وجہ سے جو قربانی کرتے ہیں کھانا کھا رہا ہے، جس کو پورے سال بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ نے قربانی کرنی ختم کر دی
یا قربانی کو ترک کر دیا آپ نے، چھوڑ دیا اس کو کہ کسی غریب کی مدد کر دیں گے، تو ان منڈیوں میں آئے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوگا جس کا صرف پورے سال یہی کام رہتا ہے کہ وہ اپنے جانور کو چارہ کھلاتا ہے، پورے سال کے اندر بڑا چڑھا کر کے اس کو منڈی میں لے کر کے جاتا ہے، پھر اس کے گھر میں آپ چولہا جلا رہے ہیں، چولہا بجھائیں گے؟ اگر اس کا جانور نہیں بکے گا یا اس کا جانور وہاں سے کوئی نہیں لے کر کے جائے گا، اس کو رقم نہیں دے گا، تو اب وہ چولہا جلے گا یا بجھ جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پتہ چل رہا ہے اسلام کی اس حکم کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈے اختیار کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اب آپ جانور لائیں گے، بہت سے تو لے کر کے آ گئے ہیں، بہت سے لائیں گے، ابھی پورا ہفتہ یہی کام چلے گا، جمعے تک سب کے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جو ایک دو دن پہلے جانور لائے گا، یہ ہمارے دیہات کی بات تو الگ ہے کہ آپ کسی کھیت میں سے یا تھوڑی دور جا کر کے چرا لیں گے، شہر والے کہاں جائیں گے؟ تو اب اندازہ لگائیں اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے، اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے جو یہ چارہ اس کو کھلانے والے یہ کہاں سے لائیں گے؟ اب وہ پورے سال جس کا کام بھی صرف یہ تھا کہ اگا رہا ہے، کبھی باجرہ لگا دیا، کبھی مکئی لگا دی کہ بھائی مجھے چارہ بیچنا ہے، اب کیا آپ چارہ خرید کر کے لائیں گے، اس کا چولہا بجھے گا یا چل جائے گا؟ یہ معیشت نہیں ہے، یہ بھی تو کاروبار ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی تو لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ کام بھی لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنا چارہ بیچیں گے منڈی میں جا کر کے، اور اس وقت میں اچھا فروخت ہو جائے گا، لوگ لینے کے لیے آئیں گے اپنے جانوروں کے لیے۔ تو اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں، بس ایک چھوٹی سی بات پکڑ لیں کہ بھائی ہم کسی غریب کی مدد کر دیں گے اور قربانی کو ختم کر دیں، اب ان لوگوں کے چولہے کا کون ٹھیکیداری لے گا؟ کون ان کے چولہے کو بجھا رہا ہے، کون ان کے چولہے کو جلا رہا ہے؟ اگر صرف اس چیز کو ہم اپنے سر پہ ڈال لیں کہ بھئی ہم کسی غریب کی ویسی مدد کر دیا کریں، تو بھئی اس چیز کو ذہن سے نکالیں، قربانی سمجھ میں آئے نہ آئے کرنی ہے، لوگوں کا فائدہ بہت ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس قربانی کرنے کی وجہ سے ایسے ایسے گھرانے تک گوشت کو پہنچا دیتے ہیں جہاں میری خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، ابھی عمر بھی کچھ نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پورے سال ایک گوشت کی بوٹی ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر آپ قربانی کریں گے اس غریب کے اندر، اس غریب گھرانے کے اندر، اور ہاں کمال کی بات یہ ہے کہ صرف ایک دو بوٹی نہیں پہنچے گی، اب اگر وہ چاہے جتنا اس کے گھر کے اندر گوشت پہنچتا ہے، اگر وہ اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دے کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 8 دن تک گوشت کے اوپر گزارا کر سکتا ہے، تو کیا آپ کے قربانی کرنے کی وجہ سے یہ فائدے کم نہیں ہیں؟ یہ کم ہے؟ یا صرف یہ چیز دیکھ کر کہ غریب کا چولہا نہیں جل رہا ہے؟ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، سمجھنا چاہیے اس بات کو بھی کہ لوگ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں نے بیان کر دیا، بِكُلِّ إِشَارَةٍ حَسَنَةٍ، آپ نیت کو صاف رکھنا، دنیاوی فائدے بھی گنا دیے، اخروی فائدے بھی تیرے سارے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔